السلام علیکم میرے معزز دوستوں اور ساتھیوں، بیوٹی آف اسلام فار ایور چینل کی جانب سے آپ کا میزبان کامران آج پھر آپ کی خدمت میں خوبصورت اور مستند احادیث کا گلدستہ لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ان احادیث کو سن کر اور پڑھ کر آپ اپنی زندگی میں بہترین تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چرنے والے اونٹوں میں 40 میں ایک بنت لبون ہے۔ زکوٰۃ بچانے کے خیال سے اونٹ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ کیے جائیں۔ جو شخص ثواب کی نیت سے زکوٰۃ دے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس سے روکے گا ہم اس سے وصول کر لیں گے، اور زکوٰۃ روکنے کی سزا میں اس کا آدھا مال لے لیں گے۔ یہ ہمارے رب عز و جل کے تاکیدی حکموں میں سے ایک تاکیدی حکم ہے۔ آل محمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے ابتدائی کچھ حصوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہوگی، اور سونا جب تک 20 دینار نہ ہو اس میں تم پر زکوٰۃ نہیں۔ جب 20 دینار ہو جائے، اس پر 1 سال گزر جائے تو اس میں آدھا دینار زکوٰۃ ہے۔ پھر جتنا زیادہ دیں اس میں اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی، یعنی 40واں حصہ۔ راوی نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ فبحساب ذالک علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یا اسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مرفوع کیا ہے۔ اور کسی بھی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے، مگر حریر نے کہا ہے کہ ابن وہب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس پر سال نہ گزر جائے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف روانہ کیا تو یہ حکم دیا کہ وہ گائے بیلوں میں ہر 30 پر 1 سالہ بیل یا گائے لیں، اور 40 پر 2 سالہ گائے، اور ہر بالغ مرد سے جو کافر ہو 1 دینار یا 1 دینار کے بدلے اس کی قیمت کے کپڑے جو یمن کے معافر نامی مقام میں تیار کیے جاتے ہیں بطور جزیہ لیں۔ عبداللہ بن شداد بن الحاد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھیں اور فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے انہیں اس لیے بنوایا ہے کہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگھار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا جو کچھ اللہ کو منظور تھا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، ان کو اس بات کی طرف بلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی۔ پھر اگر وہ یہ بھی مان لیں تو تم ان کے
عمدہ مالوں کو نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی۔ انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہم کو سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قریشی نے یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نقل کیا۔ انہوں نے ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، ان کو لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ابو الخیر سے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ ہم سے ابو الایمان نے حدیث بیان کی۔ ان کو شعیب نے، ان کو ابو الزناد نے عرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز میں نے تمہیں نہ بتائی ہو اسے یوں ہی رہنے دو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو طاقت بھر اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں مالک نے بشام سے خبر دی، وہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معمر بن یحییٰ بن سام نے روایت کیا، کہا کہ ہم سے ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنیفہ سے تھی، آئے، انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ جس خواب میں ہو جا